أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا زيت الأمانة فانتظر الساعة قيل كيف إذاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 اور سورہ النحل کی آیت نمبر 80 اور ایک حدیث مبارک صحیح بخاری شریف سے تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل ہمیں ان فرامین مقدسہ مبارکہ معطرہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور اخلاص سے ہمیں ان پر عمل کر کے دو جہاں میں کامیابی سے ہمکنار فرمائیں. اللہ عز و جل قرآن مجید میں اس زمین کو انسان کا گھر قرار دیتے ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے اس زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. جیسے کہ انسان اپنے گھر میں رہتا ہے، فرش، ٹائل، پتھر اپنی حیثیت کے مطابق، چھت، دیواریں، لائٹنگ، پانی کا بندوبست، کھانا پکانے کا بندوبست، آرام کا بندوبست، ہوا اور روشنی کے ذرائع وغیرہ وغیرہ. تو خالق نے اس کائنات کو انسان کا گھر بنایا اور فرمایا تمہارے لیے بنایا ہے. اور کیسا بنایا ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض قرارا، اس زمین کو تمہارے لیے ہموار بنا دیا، قرار بنا دیا، ٹھہرا دیا کہ انسان آسانی سے اس زمین میں چلتا پھرتا ہے، زمین ڈولتی نہیں. اگر کبھی زلزلہ آ جائے تو لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے قیمتی گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ پڑتے ہیں، وگرنہ زمین ساکت ہے انسان کے قرار کے لیے. چاہے وہ چکر لگائے نہ لگائے سورج کے گرد، مدار شمسی میں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن زمین انسانوں کے لیے اللہ نے جائے قرار بنا دی ہے. زمین کو فرش بنایا. قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا اللہ عز و جل نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھونا نہیں بنا دیا کہ تم یہاں پر گھر بنا لیتے ہو، 100 منزلہ بلڈنگیں کھڑی کر لیتے ہو، یہاں پہ چلتے پھرتے ہو، گرتے نہیں، لڑکتے نہیں زمین کے حرکت کی وجہ سے، گاڑیاں چلاتے ہو، سب کچھ اس پہ تم کر رہے ہو. کیسا زبردست فرش بنا دیا. اور پھر وہی ذات ہے جس نے انسانوں کے لیے زمین میں راستے بھی بنا دیے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، کہ اس زمین میں اللہ نے اس زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تو تمہارے سامنے بچھا دیا اس زمین کو. اس نے تمہارے لیے راستے بنائے. اب یہ روڈ، سڑک، شاہراہ، گلیاں، یہ راستے، کچھ راستے عام شہری زندگی میں ہیں، کچھ دیہاتی زندگی میں ہیں. پگڈنڈیاں بنا لی کہ وہاں سے گزرتے ہیں. کچھ راستے پہاڑی علاقوں میں بنا دیے ہیں، پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنی ہوئی ہیں، انسان وہاں سے گزرتے ہیں. ریگستانوں میں اس نے راستے
جہاں کے سمت کا پتہ لگانا مشکل ہوگا، دریاؤں کے اندر اس نے راستے بنا دیے۔ تو یہ راستوں کا بن جانا یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ جہاں روڈ آنا جانا بہترین بن جائے وہاں آبادیاں آباد ہو جاتی ہیں، وہ شہر بس جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں سوسائٹی بہت اچھی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی اپروچ اچھی ہے، اس کا راستہ بڑا زبردست ہے، اس کو فلاں فلاں روڈ بھی لنک کرتے ہیں، فلاں موٹر وے بھی، فلاں رنگ روڈ بھی، فلاں روڈ بھی، تو بڑا وہاں پہنچنا بڑا آسان ہے۔ تو یہ کون کرنے والا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ یہ سارے راستے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین میں جاری کر دیے ہیں۔ انسانوں کو توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تبھی انسان روڈ بناتا ہے، شاہراہ بناتا ہے، وہ توفیق نہ دے تو کیسے بنائے؟ پھر فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، ان راستوں میں چلو پھرو، یعنی اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرو، اپنے کاموں کو انجام دو، اس میں آسانی ہے، راحت ہے، سہولت ہے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ اس نے رزق پیدا کیا، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین سے کھیتی اگتی ہے، طرح طرح کے پھل ہیں، میوہ جات ہیں، سبزیاں ہیں، پھل پھول ہیں، کیا کچھ نہیں زمین اگاتی اس انسان کے لیے۔ یہ زمین اللہ نے انسان کا گھر بنا دی کہ یہاں رہو، کھاؤ، پیو، زندگی گزارو۔ اور خالق اپنی اس نعمت کو یوں بھی بیان کرتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 10 کے اندر کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں تمکین عطا کی۔ یہ مکناکم مکان سے ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ مکان، تو یہی لفظ مکناکم تمکین، یعنی تمہیں زمین میں ٹھہرنے کے لیے گھر دے دیے، تمہیں ٹھکانہ عطا کر دیا، تمہیں مکان دے دیے، گھر دے دیے، رہائش دے دی۔ تو گھر یا مکان، رہنے کے لیے جگہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، خاص فضل ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے اچھی رہائش نصیب ہو جائے۔ وگرنہ اگر ہم دنیا دیکھیں تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگیاں اس 5 مرلے کے 3 مرلے کے مکان کو بنانے میں لگا کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن گھر نصیب نہیں ہوتا۔ تو جن کو اللہ نے گھر دے دیے، بڑے گھر، کشادہ گھر، ہوادار گھر، اچھی جگہوں کی اچھی لوکیشن، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اب وہ رب چاہتا ہے کہ اس نعمت کا شکر بھی انسان ادا کرے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا، تمکین فی الارض عطا کی ہے۔ اور پھر فرمایا وجعلنا لکم فیہا معائش، اور اس زمین میں اور اس گھر میں اللہ نے تمہاری ضروریات پوری کرنے کا پورا انتظام کر دیا ہے کہ ہوا بھی بڑی زبردست چلتی ہے، انسان سانس لیتا ہے، آکسیجن کبھی کم نہیں ہوتی ہوا کے اندر، پانی کے اللہ نے انتظامات کر دیے ہوئے ہیں، روشنی کا اللہ نے انتظام کر دیا ہوا ہے، رات کو سونے کے لیے وجعلنا نومکم وجعلنا اللیل لباسا، اس نے تمہارے لیے رات آرام کے لیے اور نیند کے لیے بنائی ہے۔ اور پھر رات کو سورج غائب، چاند ظاہر ہوگا، ہلکی ہلکی روشنی آتی رہے گی کہ نیند میں خلل بھی نہ آئے، اور رات کا اندھیرا انسان کو نہ ڈرائے کہ بالکل گھپ اندھیرا ہو، نہ ستارے نہ چاند، کالی سیاہ رات، تو انسان گھبرا جائے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے چھوٹے چھوٹے چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، ڈم لائٹ ہے، بس ہلکے ہلکے ستاروں اور چاند کی روشنی ہے، ایک خوبصورت آسمان، رات کو بھی دن کو بھی۔ دن کو دیکھیں اس نیلی چھت کو، کبھی دل نہیں بھرتا، اور ماہرین نفسیات یا خود ہم آزما کر دیکھ لیں کہ اگر ہم آسمان کو صاف متلا ہے، دن کو دیکھیں صاف متلا ہو، تو اس نیلی چھت کو دیکھنے سے دل کو سکون پہنچتا ہے، کبھی انسان اکتاتا نہیں ہے۔ اور خالق کہتا ہے کہ تم ذرا اس گھر کی چھت پہ نظر ڈالو، کہیں کوئی کمی ہے؟ کیسا زبردست اس نے رب نے بنایا، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اس گھر کی ہر چیز اعلیٰ ترین معیار کے مطابق ہے، اس کے میٹیریل میں اللہ رب العزت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔
اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اتقن کل شیء، ہر چیز بڑی اعلیٰ زبردست اس نے بنائی ہے کہ انسان یہاں رہیں، اور خالق یہی چاہتا ہے کہ انسان یہاں زندگی معاش زندگی گزارنے کے ذرائع انسان کو دیے ہیں۔ کیوں دیے؟ تاکہ انسان اس گھر میں رہ کر اللہ کی بندگی بجا لا سکے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی گھر بنائے ہیں، پھر نکاح بھی کیے ہیں، گھر بھی بسائے ہیں، گھر والوں کی ضروریات بھی پوری کی ہیں، اور خالق نے اسی لیے فرمایا کہ ایمان والی خواتین کو، نبی کی ازواج مطہرات کو اور ساری امت کی مسلمان خواتین کو وقرنا فی بیوتکن، کہ تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو۔ کہ گھر کیا ہے؟ صرف چھت کے اوپر قائم، دیواروں کے اوپر قائم چھت کا نام گھر نہیں ہے، کنالوں پہ پھیلی ہوئی محیط بنگلے اور کسی کوٹھی کا نام، کسی شاہانہ رہائش عالی شان بنگلے کا نام گھر نہیں ہے۔ خالق فرماتے ہیں کہ دیکھو گھر کیا ہے؟ گھر اسے کہتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ کہ گھر کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں جا کر ہر انسان سکون پالے، گھر میں سکون ہو، آپس میں محبت ہو، اتفاق ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے سے محبت کی جائے، اس سے الفت کی جائے، اس کو سکون پہنچایا جائے۔ انسان مرد باہر سے تھکا ہارا گھر پہنچے، گھر بیٹھے بیوی بچوں کے پاس، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، ایسے اخلاق ہوں آپس میں۔ اور پھر اگر گھر صحیح ہوگا، گرمی سردی ان چیزوں سے بچانے والا ہوگا، تو گھر والے بھی سکون میں ہوں گے۔ اگر گھر وہ کیسا ہے کہ بارشیں آئے تو ہر جگہ سے پانی ٹپکنا شروع ہو جائے، گرمیوں کا موسم آئے تو ہر جگہ سے گرمی کی شدت، لو گھر کے اندر پہنچ جائے، سردیاں آئیں تو ہر جگہ سے ٹھنڈک گھر میں پہنچے اور سردی کے 2 مہینے کھانسی بخار نزلے میں گزر جائیں، وہ گھر ایسا کہ کوئی ہلکی سی بھی بات کریں تو باہر گلی تک آواز پہنچ جائے، کوئی پرائیویسی نہیں، پھر محفوظ نہ ہو، چور اچکے لوگ جب چاہیں گھر میں حملہ کریں، لوٹ مار کریں، محفوظ نہ ہو، پرسکون نہ ہو، تو وہ گھر گھر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ دنیا کی ایک چیز ہے بس، لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے گھر فرمایا وہ ہے سکنن، یعنی وہ باعث سکون ہو، باعث تسکین ہو، اپنی تعمیر کے لحاظ سے بھی اور اپنے جو اس گھر میں رہنے والے ہیں ان کے تعلق داری اور اخلاق کے لحاظ سے بھی۔ ایک مسنون دعا ہے، ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے، جس کو اللہ نے گھر دیا اسے بھی، جس کو ضرورت ہے اسے بھی، جو بیچارہ پلاٹ لے کے بیٹھا کہ اللہ کبھی توفیق دے تو مجھے گھر بنانے کی توفیق ہو جائے، اسے بھی مانگنی چاہیے۔ اور یہ دعا سنت دعا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران درمیان میں اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی دنیا کی سب چیزیں بعد میں ہیں، دنیا کی فکر بعد میں ہے، پہلے آخرت کی فکر ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اس کی فکر اور کوشش ہمیں اتنی کرنے کی توفیق دیجیے، اور جتنا ہمیں آخرت کی زندگی میں جا کر رہنا ہوگا ہمیں اس کی فکر اور کوشش کی اتنی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اس کا الٹ نہ ہو، یہاں کی ضروریات، یہاں کا گھر بھی ٹھیک ہو جائے جو کہ عارضی ٹھکانہ ہے، چند دنوں کے لیے ہے، کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، اور جہاں عبد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہ گھر بھی ٹھیک ہو جائے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کی بیوی جو کہ مومنہ تھیں، شہیدہ تھیں، بدبخت ظالم شوہر فرعون نے ان کو دردناک طریقوں سے شہید کیا، لیکن شہادت سے پہلے دعا کیا مانگتی ہیں؟ رب ابنی لی عندک بیتا، اے اللہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس گھر بنا دے۔
یعنی اپنی جنتوں میں میرے لیے ایک گھر تعمیر کر دے، جنت کا گھر مجھے عطا کر دے۔ تو جو جنت کا گھر ہے اس کو بنانا بھی آسان ہے۔ سبحان اللہ کہا وہ گھر بن گیا، الحمدللہ دل سے کہا وہ گھر بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام حضور کے ذریعے اس امت کو نصیحت فرماتے ہیں معراج میں کہ اے حبیب اپنی امت سے کہیے کہ جو جنت ہے یہ ابھی سرسبز نہیں ہے، یعنی ابھی وہاں کی سارے کام رہتے ہیں، تو اپنی امت سے کہیے کہ جب وہ مسجد میں جایا کریں نا تو خوب اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کریں، ان کے جنت میں گھر عالی شان بننا شروع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، خوب اللہ کو یاد کریں، جنت میں عالی شان محلات اللہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر کہیں فرمایا کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑنے کے لیے صلح کر لی، حق پر ہے لیکن جھگڑا مٹانے کی نیت سے معاف کر دیا، صلح کر لی، فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک اعلیٰ محل کی گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کر کے کوئی انسان اب 10 دفعہ صلح کی ہے تو 10 گھر بنیں گے، تو آخرت کا گھر تو ہمیشہ رہے گا، اعلیٰ ترین ہوگا اور بالکل آسان ہوگا بنانا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھر کو چھوڑ کر صرف دنیا کے گھر بنانے میں زندگی گزر جائے اور وہاں محرومی ہو جائے۔ اسلام نے ہمیں بیلنس عطا کیا، معتدل توازن دیا کہ دیکھو یہاں کا گھر بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گھر دیتا ہے، اس پوری زمین کو بھی گھر بنایا اور خاص ایک انسان اور خاندان کے رہنے کے لیے بھی اس نے گھر عطا کیا۔ اور ان کے نبی بھی کیا دعا کر رہے ہیں؟ پہلے ترجیح آخرت کو ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، وضو ہو رہا ہے، وضو کے درمیان اللہ سے رجوع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے وضو کے دوران ہی رابطہ ہو رہا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر دعا ہے وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اور اے میرے رب میرے لیے میرے گھر کو وسیع کر دیجئے۔ یہاں گھر وہ جو رہنے کی جگہ ہے، ورنہ تو پوری زمین گھر ہے۔ تو جس کے پاس گھر نہیں یا گھر ہے سکون نہیں، وہ یہ دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی، گھر بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا۔ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اے میرے رب میرے گھر کو میرے لیے وسیع فرما دے۔ اب یہ گھر کا وسیع ہونا کیا معنی ہے؟ اس میں ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔ ترمذی ابن حبان مسند احمد کی حدیث تھی۔ امام مناوی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ گھر بڑا ہو، کشادہ ہو، سہولت والا ہو، ایسا گھر ہو کہ گھر جا کے تنگی نہ ہو، گھٹن نہ ہو، ایسا کھلا کشادہ گھر ملے جو مکمل سہولتوں سے آرائش ہو۔ تو یہ معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح صحیح مسلم فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ گھر چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہو امن و سکون والا۔ تو جو یہ دعا مانگے گا، گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر بھی امن اور سکون پیدا فرما دیں گے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ ایسا گھر ہو کہ جس میں اہل خانہ آپس میں ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوں، پھر جیسا بھی ہو زندگی گزرے گی۔ اور قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گھر ایسا ہو وَسِّعْ لِي فِي دَارِي، میرا گھر کشادہ کر دے، یعنی میرے گھر میں سلامتی ہو جائے، ہر شر سے بچا لے، سیلاب سے بچے، زلزلوں سے بچے، شیطانی اثرات سے بچے، جھگڑوں سے بچے، طلاق خلوں سے، نفرتوں سے، جدائیوں سے بچے، مار دھاڑ سے بچے، الزامات سے بچے۔ وہ گھر ایسا ہو جو ہر شر سے بچے۔ یہ ساری دعائیں اس دعا میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی یہ دعا ہمیں سکھا کے تشریف لے گئے، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي۔ اور پھر وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اے میرے اللہ میرے رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اب کسی کے پاس رزق تو ہے لیکن اپنا گھر نہیں ہے، کسی کے پاس گھر تو ہے لیکن رزق کی تنگی میں شکار ہے، اور کسی کے پاس گھر بھی ہے، پیسہ کھانا پینا بھی بے تحاشا ہے، لیکن آپس میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، گلے شکوے ہیں، خواہ مخواہ کی بے سکونی اور بے چینی ہے۔ تو وضو کے دوران اس دعا کو پڑھنے کی سنت بنا لی، عادت بنا لی جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس مسئلے کو تو حل فرما دیں گے، جو مسئلہ شاید اکثر پاکستانی لوگوں کا ہے کہ رہنے کے لیے ڈھنگ کا کوئی چیز چاہیے، انسان کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا مرد کے ذمے ہے۔
اگر گھر پریشان ہوگا، گھر والے پریشان ہوں گے، وہ مشکل اور تنگی کی حالت میں ہوں گے، تو پھر معاشرہ نہیں چلے گا۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے فکر گھر کی ہے، وہ کہیں کسی کام پر ہے، فکر گھر کی ہے، تو بے چینی، افراتفری دین اور دنیا دونوں کا نظام برباد کرے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں کم و بیش 10 سال آپ نے نبوت کے گزارے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ پہلا عمل کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ مہاجرین صحابہ بڑی تعداد میں، پورے خاندانوں کے خاندان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ کوئی مال مویشی، نہ کھیتی باڑیاں باغات، نہ سونا چاندی، نہ ہی رہنے کے لیے کوئی چھت۔ اب خواتین ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، چھت چاہیے، ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان مسلمانوں کے لیے چھت کا انتظام کیا، کہ ان کو رہنے کے لیے گھر مل جائے، ان کے معاش کو ٹھیک کیا، ان کی جو معاشی ضرورت ہے اس کو پورا کیا۔ اور کیسے کیا؟ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ آپ نے انصار مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ بھئی ایک انصاری ایک مہاجر کے خرچے کو برداشت کرے گا، جس کے پاس جو سہولت ہے وہ اپنے بھائی کی مدد کرے گا، ایثار سے کام لے گا۔ خالق نے ان صحابہ کی تعریف کرتے فرمایا کہ یہ وہ انصار کہ جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے اور اپنے گھروں میں رہتے تھے، تبوّأ الدار، پہلے سے مدینے میں ان کے گھر موجود تھے، تو یہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور جو ان پر وہ خرچ کرتے ہیں، ان بے سہارا مسلمانوں پر، وہ اس خرچ سے دل تنگی محسوس نہیں کرتے، خوشی سے ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اگر انہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، یہ فاقہ کشی میں بھی ہوں، ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر بھی یہ اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دیں گے، یعنی وہ کھانا بیوی بچے وہ فیملی اٹھا کر اس مہمان کو کھلا دے گی، خود بچے بیوی سب گھر والے بھوکے سو جائیں گے، یہ اوروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ان کے گھر کا مسئلہ حل فرمایا کہ لوگوں کو گھر ملے، اور اسی لیے یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، صدقہ جاریہ عمل ہے کہ کسی کے لیے چھت فراہم کرنا، کسی کے لیے گھر کی تعمیر کرنا، چاہے وہ سیلاب زدگان ہوں، چاہے وہ کوئی اور کسی مصیبت سے دوچار ہوں، چاہے کوئی غریب مسلمان ہے، چاہے کوئی محتاج مفلوک ہے، اور خاص کر آج وہ ہمارا مسلمان طبقہ جو ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہے، جن کا ذریعہ معاش ہی اللہ نے یہ بنایا کہ بھئی پلاٹ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، گھر بناتے ہیں، سوسائٹیاں بناتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے، اگر یہ سمجھ جائے تو یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت سر انجام دے سکتا ہے، اگر صرف اس کو مادیت پرستی کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے آج حالات سب کے سامنے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن شرعی اور دینی لحاظ سے یہ اتنی بڑی خدمت ہے کہ شاید اس کی بخشش یقینی ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی کچھ کاموں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ ابن آدم مر جاتا ہے، اس کا عمل رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 کے، الا من ثلاث۔ پہلا فرمایا صدقۃ جاریہ، کہ وہ ایسی نیکی کر جائے جو اس کے بعد بھی ہوتی رہے۔ فرمایا او علم ينتفع به، یا کسی کو علم سکھا دیا اور اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے، مرنے کے بعد ثواب ملے گا۔ یا اپنے پیچھے اولاد چھوڑ گیا جو اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے، نیک اولاد، صرف اولاد نہیں، ولد صالح فرمایا، نیک اولاد۔ اگر خدا نخواستہ اولاد تو ہے لیکن اس نے تربیت ہی نہیں کی، اس نے ان کو دین سکھایا ہی نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں دی، نماز کا عادی نہیں بنایا، حیا پاک دامنی کی تعلیم دی ہی نہیں، اچھا مسلمان بنا کر نہیں گیا، تو یہ اولاد صدقہ جاریہ نہیں ہے، یہ وبال بن جائے گی۔ تو ولد صالح، نیک اولاد اللہ سے اس کے پیچھے دعا کرتی ہے مغفرت، یہ اولاد بھی صدقہ جاریہ۔ اب پہلی چیز جو ہے صدقہ جاریہ، اب کسی نے فرض کیجئے کہ مکان پلاٹ بیچا،
سستی قیمت بیچ دیے یا نفع تھوڑا رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی صرف ثواب کے لیے کون کرے گا، اللہ کا ولی ہوگا، لیکن چلو اس نے اپنا نفع کما لیا لیکن پروفٹ اپنا تھوڑا رکھا، جائز پروفٹ رکھا، کوئی دھوکہ نہیں کیا، کوئی فراڈ نہیں کیا۔ 1000 سوسائٹی میں فائلیں بیچی لیکن اصل پلاٹ 500 تھے، تو آخرت میں بچ کے جائے گا کہاں جائے گا؟ اس کو مالک کل کائنات سے کون چھڑائے گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کہ دیکھو، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین کسی کی ناجائز ہتھیا لی، قبضہ کر لیا۔ آج گاؤں دیہاتوں میں جھگڑے ہیں، شہروں میں سوسائٹیوں میں پلاٹس کے جھگڑے ہیں، اور وراثتوں کے اندر جھگڑے ہیں، قبضے ہوتے ہیں۔ جس کا بس چلتا ہے، کہیں پر حکومت، کہیں پر عوام، کہیں پر رشتہ دار، کہیں پہ سرمایہ دار، کہیں پہ سیٹھ اور امیر، اور کہیں پہ عام تاجر برادری، الا ماشاء اللہ، جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ قبضہ کرتا ہے، وہ چھین لیتا ہے، وہ دوسرے کو محروم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث فرمایا کہ جو کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناجائز ہتھیاتا ہے تو روز قیامت جو اس کو عذاب ہونا ہے اس کی ایک شکل یہ ہوگی کہ اس پوری زمین کو توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی سمجھ کسی کو نہ آئے تو ذرا اس بات کو سمجھ لیجیے کہ اگر 40 کلو وزن کا کوئی پتھر، کوئی لوہا اس کے انسان کے گلے میں لٹکا دیا جائے اور یوں اس کا گلا جھک جائے، گردن جھک جائے، تو دنیا میں تو گردن کی ہڈی ٹوٹے گی، مر جائے گا، لیکن وہاں موت نہیں آنی، موت کو بھی موت آ گئی ہے۔ اب وہ اس زمین جتنے وزن کو لے کر کہاں پھرے گا؟ ساری دنیا دیکھے گی قیامت میں کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے لوگوں کو گھروں سے محروم کیا تھا، یہ وہ تھا جو لوگوں کے گھروں پہ ناجائز قبضے کرتا تھا، جو لوگوں سے دھوکہ دہی سے کام لے کر، کبھی جعلی کاغذات بنوا کر اور کبھی رشوت دے کر، کبھی اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ لوگوں کو اس نعمت سے محروم کرتا تھا کہ جس نعمت کو دینے کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی تھی۔ یہ آسمان زمین سارا نظام اللہ نے اس لیے بنایا کہ انسان کو گھر مل سکے، اور یہ بدبخت انسانوں کو اس نعمت سے محروم کرنے والا شخص تھا۔ اب پوری دنیا عذاب بھی ہے اور ذلت بھی ہے معاذ اللہ۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا احتیاط والا ہے، اس میں نیکی بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی خدا ترس بندہ، اللہ سے ڈرنے والا، اپنا رزق حلال بھی دیکھے، اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالنا ہے، لیکن دھوکہ، فراڈ، ان چیزوں سے بچتے ہوئے لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائے، وہ چاہے کسی بھی نوعیت میں ہو، چاہے وہ اس کا اپنا کاروبار ہے، چاہے وہ کسی کو صحیح مشورہ دینے والا ہے، کہ صحیح مشورہ بھی امانت ہے۔ اس نے کسی کو صحیح مشورہ دی کہ دیکھو یہاں خریدو، یہاں نہ خریدو، یہاں بناؤ، ایسے نہ بناؤ، صحیح مشورہ دیا تو صحیح مشورے سے اس بندے اگلی پوری خاندانوں کو جتنا فائدہ ہے سب اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایک غریب کا مکان بن گیا، ایک غریب کی چھت بن گئی، اس کے بچے، اس کی پردہ دار بیٹیاں، وہ خواتین اس گھر میں رہ رہی ہیں، اس گھر میں نماز بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، وہ اس کی آگے نسلیں چلتی ہیں۔ جب تک وہ چھت ہے، وہ گھر ہے، اس شخص کے لیے قیامت تک وہ صدقہ جاریہ بن جائیں گے انشاءاللہ، اور بخشش کا سامان بنیں گے، اور اللہ کا یہ بندہ سب سے محبوب انسان بن جائے گا۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اور آج کے ہمارے معاشرے کے اندر گھر انسان کی بنیادی اہم ترین لیکن بدقسمتی سے مشکل ترین ضرورت ہے، وہ لوگوں اور معاشروں کی وجہ سے ہے، ورنہ خالق نے اس کو مشکل نہیں بنایا تھا۔ اللہ کے نبی کا دین، حضور کی سیرت، خلفائے راشدین کی زندگیاں اٹھا لیں جو کہ وقت کم ہے، خلفائے راشدین نے انسانوں کو گھر بنا کر دیے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ 13 ہجری سے کم و بیش 23 ہجری تک 10 سال پوری دنیا فتح ہوئی، اب نئی آبادیاں ہوتی۔ بصرہ حضرت عمر فاروق نے یہ شہر آباد کی، دنیا کے بڑے بڑے شہر
حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بنجر بے آباد زمینیں تھیں، لیکن آپ نے لوگوں کو آباد کیا، پھر صرف گھر نہیں بنائے بلکہ پورے شہر بسائے، اور شہری زندگی کی جتنی سہولیات تھیں وہ ان کو فراہم کی، اس کے لیے کوشش کی، اس کے لیے پورا عملہ رکھا، اس کے لیے پورا انتظام کیا گیا۔ تو یہ محض ایک کاروبار ہی نہیں ہے، محض ایک دنیاوی عمل ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا اور آخرت کی بخشش کا بہت بڑا سامان ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کی سنت ہے، جو خالق چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو دنیا میں یہ گھر مل جائے۔ اب جنہیں اللہ توفیق دے وہ اپنی صلاحیت استعمال کریں گے تو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کامیابیاں ہوں گی، اور خدا نخواستہ اگر انسان کسی کی وجہ سے گھروں سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں خود جواب دہ ہوگا، اور دنیا مکافات عمل ہے۔ پروردگار عالم ہمیں سوچنے غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔